السلام علیکم ناظرین، آج تاریخ میں پہلی بار ڈی جے ایس پی آر چودھری احمد شریف نے کسی نجی اینکر کو انٹرویو دی ہے۔ حامد میر کے ساتھ کیپٹل ٹاک میں ڈی جے ایس پی آر احمد شریف نے افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کیا کہا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ کہا یا نہیں کہا۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پر پھر بعد میں تفصیل سے کمنٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، ضرور دیکھیں آخر تک تاکہ آپ کو ویڈیو کا کنٹینٹ سمجھ آ سکے۔ آج ہم ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں ایک آپریشن چل رہا ہے غضب للحق کے حوالے سے۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا میں بھی سوالات ہیں، تو آج ہم کچھ سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ یہ جو ایک کابل میں کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ مغربی میڈیا جو ہے وہ جو افغان طالبان کے دعوے ہیں ان کو کافی ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جی ایک وہاں پہ امید کے نام سے ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر تھا ڈرگ ایڈکٹس کا، تو اس پر حملہ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں جی 400 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ تو اس پر آپ کی طرف سے کچھ، حکومت کی طرف سے، انفارمیشن منسٹر کی طرف سے کچھ وضاحتیں تو آئی ہیں، لیکن سوالات بہت سے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے ایک نیو یارک ٹائمز کی سٹوری دیکھی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں 400 نہیں ہیں لیکن 75 ہیں اور ہیں سارے سیولین۔ شکریہ عامر صاحب۔ پہلی بات ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹر کی طرف سے I will say this not the word وضاحتیں، he has told you certain facts جی، and before I come to the exact issues جو آپ ہاسپٹل کی بات کریں، we must understand the context in which this operation غزوہ الحق is continuing۔ دیکھیں، غزوہ الحق is not a stand alone operation, it is part of our ongoing war of Pakistan against terrorism۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی، یہ دہشت گردوں نے اور ان کے سپانسرز نے پاکستان پہ امپوز کی ہوئی ہے، جس کے بارے میں پاکستان میں آپ کو، اکیڈیمیا کو، اور سب سے امپورٹنٹ اس کے بچے کو پتہ ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، جس میں وہ بیس آف آپریشن افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ سو اٹ از این انڈین اسپانسرڈ فنڈیڈ terrorism which is base of operation is Afghanistan. So that is the context, that is the fact which is happening۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے، anything that happens, any terrorist act، اس کے پیچھے افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس سال کے گنوا دوں، آپ کی یہ ترلائی میں مسجد میں دھماکہ ہوا، شہید ہوئے ہمارے بچے، ہمارے بندے، معصوم نمازی شہید ہوئے، جمعے کے مبارک دن پہ ہوئے۔ جی، دہشت گرد کدھر سے آیا تھا؟ افغانستان سے آیا تھا، وہیں پہ ٹریننگ لی تھی، وہیں سے تیار ہو کے آیا تھا۔ وانا کیڈٹ کالج میں آپ کے بچوں پہ حملہ ہوا، 5 دہشت گرد مارے گئے، 5 کے 5 افغانی تھے یا نہیں تھے؟ باجوڑ میں حملہ ہوتا ہے، بنو میں حملہ ہوتا ہے، آپ کی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے شہریوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کی مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانی آ رہے ہیں۔ تشکیلیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ افغانستان سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ تشکیلوں میں لوگ افغانی شامل ہیں، ان کے اپنے شہری شامل ہیں۔ کدھر ہے لیڈرشپ ان دہشت گرد تنظیموں کی؟ کدھر ہے وہ خارجی نور ولی؟ کدھر ہے وہ بشیر زیب؟ کدھر ہے وہ خارجی گل بہادر؟ کدھر ہے وہ؟ افغانستان میں، اوپر کی نیچے کی سب کو ان کو وہاں چھپایا ہوا ہے۔ تو دیٹ از دی لارجر کانٹیکسٹ۔ سو وائی آئی ایم سیئنگ اٹ، بیکاز یہ نہیں کہ ہم نے کوئی افغانستان کے اوپر کوئی جنگ امپوز کی ہوئی ہے، نو، دی وار آن ٹیرر ہیز بین امپوزڈ آن اس۔ ہزاروں ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں، and we have been fighting it۔ اور جو جنگ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، یہ پاکستان کے عوام نے لڑی ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز لڑی ہے، یہ کسی نے نہیں لڑی دنیا میں، دہائیوں سے لڑ رہے ہیں ہم اس کی، جس کی اس بیس آف آپریشن ہوتی ہے پاکستان۔ سو ان دیٹ کانٹیکسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس آپریشن غزوہ الحق، جس کے اندر وی ہیو ناٹ ٹیکن دس جو آپ پہ انہوں نے جنگ امپوز کی، اس کی کاسٹ ابھی ہم نے کہا کہ اگر یہ آپ یہاں پہ ہے تو اس کی کاسٹ آپ بھی دیں گے، بٹ دس کاسٹ از بینگ ڈائریکٹڈ اگینسٹ دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر سپورٹ انفراسٹرکچرز۔ نو ویئر، اینی ویئر وی ہیو اینی ایشو ود آور افغان بردرز اینڈ سسٹرز، ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ تو خود اس جتھے کا جو افغان طالبان رجیم بیٹھا ہوا ہے اس کے مظلوم ہے، وہ تو خود ان کے نیچے آپریشن کا شکار ہے۔
وہ تو خود ان کے رحم و کرم پہ یہ جو وار اکانومی ان کے وار لارڈز ہیں جنہوں نے امپوز کی ہوئی ہے، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خود ریل کر رہے ہیں ان کے نیچے. تو یہ غزل الحق کے اندر it is therefore it is directed against them. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، بیکاز دس کانٹیکسٹ امیڈیٹ کانٹیکسٹ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان افغان بارڈر کے مسلح علاقوں میں جو اس کے along تھے، وہاں پہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو، ایبسولوٹلی ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا. میں لاسٹ منتھ کی بات کر رہا ہوں، وی ہٹ دیٹ جی. اور وہاں پہ ہم نے یہ خود کہتے ہیں نا کہ یہ تو ٹی ٹی پی ہے، پاکستانی تحریک طالبان پاکستانی، تو پاکستانی ہے نا، تو ہم نے تو افغانیوں کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے دہشت گردوں کو ہٹ کیا. دے دین اسٹرک، انہوں نے 53 مقامات پہ پاکستان کے اوپر ہماری پوسٹوں پہ حملہ کیا. کنہوں نے؟ افغان طالبان نے، جس کو یہ اپنی طالبان رجیم کی جو ریگولر ملیشیا یا فوج کہتے ہیں. تو دے اسٹارٹیڈ اٹ بائی اٹیکنگ پاکستان along the border on the regular post. یہ اس کا جواب جا رہا ہے. آپ نے یہ دہشت گردی کا جواب جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ افغان قوم کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حملہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کو جی میں اسی پہ آتا ہوں. تو اس کے بعد because then once they struck on 53 places, then we started striking them inside. ٹھیک ہے. They started it, but that must be understood by everyone, by the world, by everyone must initiate. They initiated and we responded. And now we are going to take them to task, because ہم دہشت گردوں کو حملہ کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے خلاف اپنی فوج اپنی ملیشیا اس کو لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہم اسٹرائک کی جو، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ہم 81 ایئر اسٹرائکس 81 لوکیشنز پہ اسٹرائک کر چکے ہیں. 81 کو سو فار، انکلوڈنگ یہ جو آپ کی جو جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. What do you mean جب وہ کہتے ہیں terrorist support infrastructure؟ وہ تمام انفراسٹرکچر جہاں سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ سپورٹ چاہے ان کے کور ہیڈ کوارٹرز کی ہے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی پرووائڈ کر رہے ہیں، چاہے ان کے وہ ایمونیشن ڈیپوز ہیں، چاہے وہ اسٹوریج سائٹس ہیں. آج کل وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ روڈیمنٹری ٹائپ ڈرون بھیجتے ہیں جہاں پہ ڈرون اسٹورز کیے ہوئے. So it is those strikes, those areas جو intelligence based ان کو strike کی جاتی ہے. Now what we do is, these all strike جب یہ ہوتی ہیں تو immediately after that آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات ریگولرلی اس کا اپڈیٹ دیتی ہے. نہ صرف اپڈیٹ دیتی ہے بلکہ ایک ایک اسٹرائک جو سی ہے اس کو آپ کے میڈیا کی وساطت سے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی جو سائٹ ہے اس پہ وہاں پہ ابھی بھی وہ سارے کلپ پڑے ہوئے. سو دے آر فور پبلکلی آپ بتاتے ہیں کہ جی آج ہم نے اس کو 4 جگہ 6 جگہ اس جگہ مارا. اور آپ ان کلپس کو دیکھیں، سو دے آر ایگزیکٹلی پن پوائنٹ، وہ ان ہینگرز کو، ان سرنگوں کو، ان ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں which are the terrorist support infrastructures being provided by this Afghan Taliban regime which is the master terror proxy. تو similarly جو آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ کابل میں there is a military camp where there is a ammunition storage site and there is a drone storage site. ڈرون اسٹوریج سائٹ. تو there was a equipment جو ٹیکنیکل equipment وہاں پہ یہ ڈرونز کی ایمونیشن کی اسٹوریج سائٹس ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا. وہ کلپ ابھی بھی اویلیبل ہے، آپ دکھا سکتے ہیں، اپنے سامعین کو دکھا سکتے ہیں. دی ورلڈ کین سی اٹ. سو کہ وہ اس کو پن پوائنٹ اسی کو ہٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ نے وہاں دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سا ہے ایک عمل ہوتا ہے، اگر کہیں پہ ایمونیشن ہو اور وہ اسے اسٹرائک کرے تو وہ اس کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن ہوئی بیکاز آر انٹیلیجنس واز کریکٹ اینڈ وی آر ہٹ ایمونیشن اسٹوریج. تو ایمونیشن پھٹا. جب وہ ایمونیشن پھٹا تو پورے کابل کے اندر وہ لوگوں نے دیکھا وہ آگ کا شعلے بھی بڑے اور کافی دیر چلتے رہے وہ وہاں پہ بیکاز دیٹ واز دی ایمونیشن. وہاں پہ انہوں نے پرانا میزائل، یہ جو رشین زمانے کے جو اسکڈ میزائلز ہیں وہ بھی انہوں نے اسٹور کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. ان کا اور ایمونیشن پڑا تھا، ڈرون اسٹوریج تھی، اکوپمنٹ اسٹوریج تھا، وہ سارا اڑا. سو دیٹ از واٹ وی اسٹارٹ. اب وہاں پہ یہ جو ایک مذاقہ خیز قسم کا کلیم کر رہے ہیں، سو the record is there, the visuals are there, the after effects of that strike are there which all confirm that we struck a ammunition storage. Secondly, یہ ہم نے جو 81 strikes کی ہیں، what is the weapon that we have used? We have used precision guided munitions. اچھا. All of them. We have not used the general purpose bombs.
وہ اکنامکلی سستا ہے کہ آپ جی پی بامز مارے, لیکن اس میں کلیکٹرل ہوتا ہے. وی آر بینگ ویری کیئرفل, وی آر یوزنگ دی پی جی ایمز ڈائریکٹلی ایٹ ویئر دی ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچر از. دیٹ از اگین واٹ وی یوزڈ اوور ہیئر. اب وہاں پہ ان کے جو کلیمز ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کلیم کر کون رہا ہے, یہ وہ طالبان رجیم کلیم کر رہا ہے جس نے 10 دن پہلے ایک شلوار قمیض میں پاکستانی پائلٹ کا بھی کلیم کیا تھا. ہاں, اسی ہینڈل سے جہاں سے کلیم کیے جا رہے ہیں اسی ہینڈل سے یہ بھی چڑھے تھے, اس کی تصویریں دکھا رہے تھے, پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ وہ کلیم کر رہے ہیں جب پاکستان کی پچھلی بار ان کے ساتھ اسکرمشز ہوئی تھی اکتوبر میں, تو انہوں نے اپنے ہی ٹینکوں کو روڈوں پہ چڑھا کے دکھا رہا تھا کہ پاکستان کے ٹینک ہم نے پکڑ لیے. تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا کو پتا, ہمیں پتا. دے آر ڈسکریڈیٹڈ, جھوٹے لوگ ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سا کوئی وہ کیا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا. اچھا, کوئی ان سے پوچھے کہ یار یہ ایمونیشن اسٹوریج کے سینٹر میں تم نے ڈرگ ریہیب سینٹر کیوں بنایا ہوا؟ یہ دنیا میں کون سا ایسا ہسپتال ہے جس کے جو کہ ایمونیشن اسٹوریج جہاں پہ تم نے میزائل رکھے ہوئے ہیں, جہاں پہ تم نے اسلحہ رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ برابر میں بنایا ہوا ہے, ایک ملٹری کے اس کے اندر بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا؟ بیکاز وہ تھا ہی نہیں. اٹ از اس پر یہاں پہ آپ کا ایک خیال ہے کہ وہاں پہ وہ تھا ہی نہیں؟ جی وہ نہیں, میں تو سوال کر رہا ہوں نا. ہاں, اچھا, کہ کون بنا سکتا ہے, کیسے, کس نے بنایا ہوا ہے, کون سی عقل کی بات ہے کہ بنایا ہوا ہے. واٹ وی نو از کہ یہاں پہ کسی زمانے میں انہوں نے جب یہ آئے تھے تو انہوں نے سارے جو نشئی تھے وہاں کے, ان کو راؤنڈ اپ کر کے وہاں رکھا تھا. ان کو یہ استعمال کرتے ہیں, اینڈ دس از سو انفارچونیٹ, دے یوز دیز ڈرگ ایڈکٹس فار ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بومبنگ. وہ جتنے نشئی تھے ان سب کو انہوں نے وار لارڈس کو آگے بیچا, حوالے کیا, جو کیا, اینڈ دے ہیو بین یوٹیلائزنگ دیم فار ٹیررزم and suicide bombing, because there is a fact that the world must know that while all drug addicts are not suicide bombers, but all suicide bombers are drug addicts. یہ جتنے آپ کے پاس suicide bomber پاکستان میں پھٹتے ہیں آ کے, یہ سارے کے سارے نشئی ہوتے ہیں, under drug influence ہوتے ہیں. So the structure that was there, that containerized structure which was not hit by us, جو انہوں نے وہاں پہ اسٹوریج رکھی ہوئی تھی, اس کی جو سیکنڈری ڈیٹینیشن ہوئی, اس کی وجہ سے جو آگ بھڑکی, اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا, دیٹ واز اے ملٹری کنٹینرائزڈ اسٹرکچر, جس میں انہوں نے اپنے سوسائڈ بمبنگ والے شاید رکھے ہوئے تھے جن کو ٹریننگ کر رہے تھے, شاید انہوں نے اپنے دہشت گرد چھپائے ہوئے تھے, شاید انہوں نے اپنے جو افغان طالبان یہ سو کالڈ ملیشیا ہے, فوج ہے, اس کے بندے رکھے ہوئے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا. دیٹ واز ناٹ اے ٹارگیٹ. لیکن وہ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ایڈکٹ رکھے ہوئے تھے, نشے رکھے ہوئے تھے, تو یہ ان کی پرانی ہیبٹ ہے, یہ ہیبٹ ہے دیٹ دے یوز دیز ڈرگ ایڈکٹس ایز سوسائڈ بامبرز. سو اٹ از موسٹ لائکلی دین سم سوسائڈ بامبر کی کوئی ٹریننگ فیسلٹی ہوگی. ناظرین, تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً اس وقت جو ہے پاکستان اور افغانستان دونوں آپس میں بردر اسلامی ممالک جنگ کی کیفیت میں ہے. جنگ جس وجہ سے بھی ہو, لیکن جنگ میں یقیناً کسی بھی ملک کا کوئی فائدہ مفاد نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ڈی جی ایس پی آر کے آج کے جو یہ کیپٹل ٹاک میں جو انٹرویو ہے, یہ بہت ہی اہم اور یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ڈی جی ایس پی آر کے ہوتے ہوئے بہت ہی زبردست مدلل جو ہے وہ انٹرویو کیے ہیں ڈی جی ایس پی آر نے. اور ایک اور بات کہ تاریخ میں پہلے بار ڈی جی ایس پی آر نے جو ہے وہ نجی ٹی وی کو اس طرح کا کوئی باضابطہ انٹرویو دیے ہو. انٹرویو میں سیاسی باتیں بالکل بھی نہیں تھی, صرف جو ہے وہ ملک کے اس وقت جو سیکورٹی صورتحال ہے اس پر ایک تفصیلی اور ایک مدلل گفتگو تھی. تو یہ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرا تو یہی خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, جنگ نہ افغانستان کے مفاد میں ہے اور نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, تو افغانستان کو بھی چاہیے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ دونوں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا جو ہے ایک پائیدار حل نکالے. خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. جنگ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں, جنگ نظام تعلیم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور پھر افغانستان کی جو آج کل کے یعنی جو معیشت ہے, جو پاکستان کی معیشت ہے, تو
یہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی لڑائیاں. جو افغانستان میں یعنی جو اسلحہ رہ گیا ہے امریکیوں کا یا پاکستان کے ساتھ جو ذخیرہ ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ دشمن کے خلاف استعمال ہو، آپس میں لڑنے سے جو ہے وہ یعنی انڈیا کا جو ایک ایجنڈا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے، تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. یاد رکھے گا، اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے کا وقت یہی ہے. اگرچہ کوئی بھی سیاسی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی مضبوط اور مستحکم ہو، لیکن ملک کے دفاع نہیں کر سکتی. کوئی بھی آج دیکھے عرب ممالک کو، اگر آج عرب ممالک کے پاس جو ہے وہ فوج ہوتی اور کوئی قابل فوج ہوتی تو وہ اپنے دفاع کر سکتے. پورے عرب ممالک میں آج ایک ایرانی میزائل کو جو ہے وہ روکنے کی صلاحیت نہیں ہے. امریکہ نے جو ہے ان غربوں سے پیسے بھی خوب کھائے اور ان کو جو ہے وہ فریب میں رکھا. تو ایک ملک کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. اپنے فوج کا ساتھ دیجیے اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.